اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعدها من بعد واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم اور حضرت زکریا کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ یقیناً اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت نوح اور آل ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور آل عمران یعنی عمران کی اولاد کو تمام عالم میں سے چن لیا ہے، انہیں اختیار فرما لیا ہے۔ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ آگے فرمایا ذریۃ بعدها من بعض، یہ بعض کی اولاد میں سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو چن لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اولاد آدم میں حضرت نوح کو چنا، پھر نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم کو چنا، اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ یہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس میں ایک چیز غلط فہمی کا شکار یہ نہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے درمیان تفریق کر دی۔ نہیں، تفریق نہیں کی، کسی کو چن لیا اور کسی کو نہیں چنا، ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی ایک جماعت ہوتی ہے تو اس جماعت کے نظام کو چلانے کے لیے یا اس کے اصول اور ضوابط کو برقرار رکھنے کے لیے کسی نہ کسی کو مقتدا بنایا جاتا ہے۔ بغیر کسی کو رہنما بنائے کوئی نظام چل نہیں پاتا۔ تو اسی طریقے سے پورے عالم میں اللہ رب العزت نے تمام بنی آدم کو تو چنا، آدم علیہ السلام کو چنا تو بنی آدم آ گئے اس میں، ہاں، اور پھر بنی آدم میں اپنے نظام کو قائم رکھنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو چنا، اور پھر اس کے بعد جب معاملہ اور آگے بڑھا تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو چنا۔ یہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں بھی اور قرآن کریم کی تفاسیر سے بھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تو انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد کی تمام قوموں میں آئے ہیں، کوئی قوم ایسی باقی نہیں جس میں انبیاء نہ آئے ہوں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے زیادہ تر انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہی میں بھیجے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی ہوئے، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق نبی ہوئے، اور پھر اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی ہوئے، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی ہوئے، اور پھر اس کے بعد انہی کے خاندان میں حضرت ایوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی کے شوہر ہیں، ان کے داماد ہوئے، ان کو نبی چنا اللہ رب العزت نے، اور پھر انہی کی اولاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، اور
بے شمار انبیاء ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اولاد ابراہیم میں چنا. اولاد ابراہیم میں دونوں لوگ آ گئے, اولاد اسماعیل بھی اولاد اسحاق بھی. لیکن اللہ رب العزت نے اولاد اسماعیل میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں بھیجا تھا. اس کا کوٹا اللہ رب العزت نے آ کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا فرما دیا, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد ابراہیم میں اللہ رب العزت نے قریش کو چنا. ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی کتاب جب تاریخ پڑھی جاتی ہے تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل تھوڑی اس معاملے میں تھوڑے دنوں کے بعد انبیاء موجود رہے اور اس کے بعد ان کے اندر گمراہیاں پھیل گئیں. جیسے کہ آگے تذکرہ ہو رہا حضرت زکریا کا, حضرت مریم کا, حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر آئے گا آگے, کہ ان لوگوں کی موجودگی میں انبیاء موجود ہیں, انبیاء آ رہے ہیں, ایک نبی کے ساتھ ساتھ دو نبی موجود ہیں, اس کے باوجود بنی اسرائیل گمراہ ہو رہے ہیں, راہ سے بے راہ ہو رہے ہیں. لیکن بنی اسماعیل کا معاملہ اس طریقے سے نہیں رہا. بنی اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. حضرت ابراہیم کے جو صحیفے تھے انہی صحیفوں پر عمل ہو رہا تھا, اور آخر تک قریش کے بعد قصی کا دور, حضرت ہاشم کے دادا قصی کے دور تک بت پرستی بنی اسماعیل میں نہیں آئی. تقریباً 50 پشتیں گزر گئی تھیں, 50 پشتوں تک کوئی نبی نہیں آیا, لیکن اس کے باوجود بت پرستی نہیں آئی. وہ اللہ کے دیے ہوئے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام والے نظام پر وہ لوگ قائم رہے. قصی کے دور میں جب آمیزش الگ سے ہوئی, دور سے آئی, ان کا رابطہ جب دوسری قوموں سے ہوا, باہر کا آنا جانا جب ہوا, تو وہ باہر کے آنے جانے سے, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں جو غلطیاں جو کمیاں آ رہی ہیں وہ باہر سے آ رہی ہیں. جب ہمارا رہن سہن مشرکوں کے ساتھ ہو رہا, ہمارا رہن سہن دوسری قوموں کے ساتھ ہو رہا, تو ہمارے اندر ان کی بیماریاں, ان کی کمزوریاں, ان کی جو غلط چیزیں تھیں وہ ہمارے اندر داخل ہوتی چلی گئیں. ہمارے رسم و رواج جتنے ہیں وہ غیروں سے آئے, ہمارے اندر جو بیماریاں آئیں وہ غیروں سے آئیں. اگر ہمارے اندر شرک آیا تو وہ بھی غیروں سے آ رہا. اسی طریقے سے بنی اسماعیل میں شرک اور کفر نہیں تھا. جب قصی باہر نکلے, شام اور مصر کی طرف گئے اور وہاں بت پرستی دیکھی تو بت لا کر کے ایک خانہ کعبہ میں بھی رکھ دیا. اب نبی کا زمانہ اتنا قدیم ہو چکا تھا اور نبی کی تعلیمات آج کے دور کی طرح تھی نہیں اور مٹ گئی تھی تقریباً. تو لوگوں کو اس بت کے رکھ دینے پر کوئی خاص اعتراض نہیں ہوا, نہ کوئی اس بت کو پوجتا تھا اور نہ ہی اس کے رکھنے پر کسی کو اعتراض تھا. اور یہیں سے بیماری پیدا ہونی شروع ہو گئی. اسی وجہ سے اسلام میں اللہ رب العزت نے نہی عن المنکر کو واجب قرار دے دیا ہے کہ کہیں بھی منکر دیکھو تو فوراً روکو. اس لیے کہ ابھی اگر تم خاموش رہے کہ چلو کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم تو اس کو نہیں کرتے نا, تو آگے چل کر کے آپ ہی کی اولاد اسی منکر میں شامل ہو جائے گی, اسی کو اختیار کر لے گی. اور بنی اسماعیل میں یہی ہوا کہ انہوں نے منکر کا انکار نہیں کیا. جو غلطی تھی اس کو کہا کہ ارے چھوڑو, جانے دو, جو ہو رہا ہونے دو. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک قصی کے بعد 2 پشتیں بھی نہیں گزرنے پائیں کہ پورا کا پورا مکہ بت پرستی میں گھر گیا. پوری کی پوری قریش کی آبادی جو ہے اس میں بت پرستی شامل ہو گئی. جو بت پرستی سے دور تھے وہ بت پرستی کے اندر آ گئے. لیکن اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کو اس سے محفوظ رکھا تھا. قصی کے بعد عبد مناف, اور عبد مناف کے بعد ہاشم, ہاشم کے بعد عبد المطلب. یہ لوگ بت پرستی میں نہیں آئے, بت پرستی سے دور رہے. انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, اللہ کو اپنا حاکم, اپنا رازق, اپنا مالک مانا. اس کا ہم کو اس کی جو دلیل ملتی ہے اس بات سے ملتی ہے کہ جب مکے پر ابرہہ کا حملہ ہوا, مکے پر جب ابرہہ نے حملہ کیا اور خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کا اس نے ایک ارادہ کر لیا, اور اس وقت کے سردار عبد المطلب تھے. تو عبد المطلب نے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ سب لوگ مکہ چھوڑ کر کے پہاڑی میں چلے جائیں. اور وہاں پر جا کر کے عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی تھی, عبد المطلب نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ, یہ آپ کا گھر ہے, آپ اس کی حفاظت فرمائیے گا. جبکہ 360 بت رکھے ہوئے تھے اس کے اندر. مکے کی تمام قومیں بت پرستی کر رہی تھیں, لیکن جو سردار تھے
برین شخص جو تھا وہ بت پرستی کے اندر نہیں تھا. اگر بت پرستی کے اندر ہوتا تو وہ یہ دعویٰ کرتا کہ اس کے اندر جو 360 خدا رکھے ہوئے ہیں وہ خود ہی اس کی حفاظت کر لیں گے. اور جب ابرہہ نے حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو قبضے میں لے لیا اور لینے کے بعد پھر جب ان کے پاس عبد المطلب گئے تو وہ یہ سمجھا کہ یہ خانہ کعبہ کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آئے ہوں. لیکن عبد المطلب نے ان سے کہا کہ دیکھیے اس سلسلے میں ہم بات کرنے نہیں آئے, وہ اللہ کا گھر ہے, اللہ نپٹ لے گا. آپ نے ہمارے اونٹ لیے ہیں, اونٹوں کے مالک ہم ہیں, اس لیے ہم آپ سے اپنی ملکیت کی چیز کے بارے میں بات کرنے آئے. گھر کا مالک اللہ ہے, وہ آپ سے نپٹے گا, ہم اس گھر کے بارے میں بات کرنے نہیں آئے. تو اس نے خیر مذاق اڑایا, لیکن اللہ رب العزت نے اپنی ملکیت کا پھر حساب بھی لے لیا اس سے. تو اس سے ہم کو اس بات کا ثبوت ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں بت پرستی نہیں تھی, نہ عبد المطلب میں تھی اور نہ ہی عبداللہ میں تھی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے اس بات کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک مقتدا بنایا اللہ نے, تفریق نہیں کی, کسی کو اونچا نیچا نہیں بنایا کہ کوئی اونچا نیچا ہو. ہاں, نظام کو قائم کرنے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے اللہ نے مقتدا بنایا تھا کہ تمام عالم پر اللہ رب العزت نے ابراہیم کی اولاد کو, پھر عمران کی اولاد کو فضیلت بخشی اور ان کو چن لیا تھا, اور یہ بعض کی اولاد میں سے ہیں. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم. اس وقت کو یاد کرو, یہ خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے, کہ اس وقت کو یاد کرو جب عمران کی بیوی نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی یا یہ عہد کیا کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی, کہ اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے, حاملہ تھی, کہ جو میرے پیٹ میں ہے میں اس کے لیے نظر مانتی ہوں, محررن, کہ میں اس کو دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی اور یہ صرف آپ کی عبادت کے لیے وقف ہوگا. یعنی جو بھی بچہ پیدا ہونے والا ہے, اس زمانے میں ایک نظر مانی جاتی تھی, لوگ مانتے تھے کہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے نظر مانتے کہ اللہ یہ اگر آپ بیٹا دیں گے تو اس بیٹے کو ہم آپ کی عبادت کے لیے خاص کر دیں گے, اور پھر اس سے دنیا کا کوئی بھی کام نہیں لیا جاتا تھا, اس کو عبادت کے لیے مخصوص رکھا جاتا تھا, وہ ساری زندگی عبادت کرتا تھا. تو ویسے ہی انہوں نے یہ نظر مانی کہ اللہ جو کچھ بھی آپ نے یہ دیا ہے, جو پیدا ہونے والا ہے, اس کو میں دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی اور آپ کی عبادت کے ساتھ خاص ہوگا. فتقبل منی, اے اللہ میری اس نظر کو قبول فرما لیجئے. انک انت السمیع العلیم, یقیناً آپ بہت سننے اور جاننے والے ہیں. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى, جب بچہ پیدا ہوا تو ان کی سوچ کے برخلاف ہو گیا. انہوں نے کہا فلما وضعتها, جب انہوں نے بچے کو جنا, قالت رب انی وضعتها انثى, تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی. انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں نے تو بچی کو جن دیا, یعنی یہ تو بچی پیدا ہو گئی, ارادہ تو ہمارا خیال یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کو آپ کے گھر کے ساتھ خاص کر دیں گے, بیت المقدس کے ساتھ, لیکن یہ تو بچی پیدا ہو گئی. واللہ اعلم بما وضعت, اور اللہ خوب جانتا ہے جو میں نے وضع کیا, یعنی میں نے جنا. ولیس الذکر کالانثی, اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک, لیکن اس کے باوجود بچی پیدا ہو گئی, اس کے باوجود بھی اب نظر مان چکی تھی, تو انہوں نے کہا میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم, اور میں اس کو اور اس کی ذریت کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے, شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. یعنی آپ اس کی اور اس کی اولاد کی آپ حفاظت فرمائیے گا, آپ کے سپرد ہے یہ. فتقبلها ربها بقبول حسن, اللہ رب العزت نے ان کے اس نظر کو بہت ہی بہترین انداز میں قبول فرما لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے قبول فرما لیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا, اور ان کی ایک بہترین پرورش فرمائی. حضرت مریم نے ان کو لے جا کر حضرت مریم کو ان کی والدہ نے لے جا کر کے بیت المقدس میں جہاں بچوں کو نظر کیا جاتا تھا وہاں لے جا کر کے چھوڑ دیا. اور اس وقت بیت المقدس کے متولی کہہ لیجیے یا ذمہ دار حضرت زکریا علیہ السلام تھے. حضرت زکریا کی جو بیوی تھیں وہ حضرت مریم کی والدہ کی خالہ تھی, تو انہوں نے اس بچی کی پرورش کی, اللہ رب العزت نے بہترین پرورش کروائی. فکفلها زکریا, تو زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت فرمائی حضرت مریم کی.
جب حضرت مریم تھوڑا سا بڑی ہوئیں، سمجھدار ہوئیں، بولنے بات کرنے لگیں، تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، تو جب حضرت زکریہ ان کے کمرے میں داخل ہوتے حضرت مریم کے، تو وہاں پر کھانے پینے کی مختلف چیزیں ان کو ملتی، مختلف پھل وغیرہ، بے موسم پھل، تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ بے موسم پھل ملتے ان کو۔ تو وہ تعجب سے انہوں نے پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ روز نظر آتا ہے، کوئی نہ کوئی الگ چیز تمہارے پاس موجود ہوتی ہے، یہ آتا کہاں سے؟ کون لے کر کے آتا ہے؟ اکثر ہوتا یہ ہے کہ اس طریقے کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ نظر و نیاز کرا کرتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں ہدیے تحفے، لیکن یہ بے موسم چیز انسان کیسے لے کر کے آئے گا؟ تو اسی پر انہوں نے سوال کیا کہ اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ تعجب کے ساتھ پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے۔ جبکہ چھوٹی تھی، بچی تھی ابھی، انہوں نے صاف بتا دیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا ہے۔ نہ ان کی کوئی کمائی تھی، نہ کسی طریقے سے کہیں جا کر کے محنت کر کے اکٹھا کرنا تھا، اللہ کے ساتھ وہ مخصوص کر دی گئی تھی، تو اللہ رب العزت ان کے رزق کا انتظام فرما دیا کرتا تھا، اور ان کی بہترین تربیت فرمائی تھی، اس لیے کہ آنے والے وقت میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بننے والی تھی، اور ایک الگ انداز میں جو دنیا کا نظام چل رہا تھا حضرت آدم سے لے کر کے، اس نظام سے بالکل ہٹ کر کے ایک دم خرق عادت کے بالکل برخلاف اللہ رب العزت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت مریم کو اور بالکل ساری دنیا کے معاشرے سے اور تہذیب ثقافت سے بالکل کاٹ کر کے اپنے گھر میں مخصوص کر رکھا تھا، اور بچپن سے ان کے اندر ایسی چیزیں اس طریقے کی ظاہر ہو رہی تھیں جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ بہت ہی مقدس عورت ہے، معلوم ہو کہ بہت ہی مقدس، بہت ہی پاک باز اور بہت ہی اللہ کی مقرب عورت ہے۔ ورنہ اگر خدا نخواستہ اتنی پاک بازی اور اتنے ماحول سے کٹی ہوئی نہ ہوتی تو ان کے اوپر نہ جانے کتنے الزامات لگ جاتے اور بہتان لگ جاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس طریقے سے پیدائش ہوئی تھی، آگے انشاءاللہ اسی کا تذکرہ ہوگا، اور اس میں حضرت زکریا کو جب یہ چیز معلوم ہوئی کہ اس طریقے سے ان کو رزق دیا جا رہا ہے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی بیوی بوڑھی بھی تھیں، اور بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ بانجھ بھی تھیں، لیکن ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ جب اللہ بے موسم رزق دے سکتا ہے تو ہمیں اولاد نہیں دے سکتا؟ ہمیں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اب اس سوال حضرت مریم سے سوال کے اور حضرت مریم کے جواب کو سن کر کے انہوں نے فوراً مسجد اقصیٰ کے اندر جا کر کے، بیت المقدس میں جا کر کے اللہ سے سب سے پہلے یہی دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ جب آپ نے مریم کو بے موسم رزق دے دیا تو ہمیں اولاد دینے پر بھی آپ قادر ہیں، آپ ہمیں اولاد عطا فرما دیجیے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ